اب ہے ڈسہونیسٹی. ڈسہونیسٹی سے مراد ہے کہ بدنیتی. Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. بدنیتی سے مراد ہے کہ ایسا شخص جس کی نیت ہو کسی ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کی اور دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کی، تو ایسی چیز بدنیتی کے زمرے میں آئے گی. کیسے؟ اس کو ہم ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. ہمارے پاس دو شخص ہیں. ایک شخص کا نام نعمان ہے، ایک شخص کا نام احمد ہے. نعمان جو ہے احمد کا موبائل جو ہے اٹھا لیتا ہے اس نیت سے کہ جب تک احمد جو ہے کوئی معاوضہ یا انعام نہیں رکھے گا موبائل کو واپس دینے کے لیے، تب تک میں احمد کو اس کا موبائل نہیں دوں گا. یعنی نعمان نے جو ہے چوری کا ارتکاب کیا. یہ ڈس ہونیسٹی کے زمرے میں آئے گا کہ نعمان نے احمد کو جو اس چیز کا مالک تھا، اس موبائل کا مالک تھا، اس سے محروم کیا اور خود فائدہ حاصل کیا نعمان نے احمد کا موبائل چوری کر کے. تو یہ نعمان نے جو ہے بدنیتی کا عمل کیا. fraudulently a person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. دھوکے سے مراد ہے کہ ایسا شخص جس کی نیت ہو دھوکہ دینے کی اور وہ دھوکہ دے تو یہ مانا جائے گا کہ ایسے شخص نے دھوکہ دیا ہے. اور اگر اس کی نیت دھوکہ دینے کی نہیں ہوگی تو وہ fraudulently نہیں مانا جائے گا. اس میں سمجھتے ہیں کہ دو شخص ہیں، اے اور بی شخص. اے نے کوئی چیز چھپا لی بی شخص کی، اور اے کی نیت یہ تھی کہ وہ چیز میں اپنے پاس رکھ لوں اور میں بی کو وہ چیز واپس نہ کروں، مطلب بی کو دھوکہ دوں. تو یہاں پہ جو ہے اے کی نیت تھی دھوکہ دینے کی اور اے نے دھوکہ دیا، تو یہ fraudulently میں آئے گا. اب اے نے جو ہے بی کی کوئی چیز چھپائی، پر اے کی نیت جو ہے گڈ انٹینشن تھی. اے کی نیت جو ہے دھوکہ دینے کی نہیں تھی. اے کی نیت جو ہے گڈ ول تھی، یا اے کو جو ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے سامنے والے شخص کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو اسے ہم fraudulently میں نہیں مانیں گے. یہاں پہ لازمی سمجھیے گا کہ ادھر جو ہے انٹینشن دھوکہ دہی کا یا fraudulently کا انگریڈینٹ ہے مین انگریڈینٹ. جب تک اس کی دھوکہ دینے کی نیت نہیں ہوگی تب تک ہم fraudulently نہیں مانیں گے اس ایکٹ کو. سیکشن 26 reason to believe. A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. ایسا شخص جس کے پاس کوئی وجہ ہے اور ایسی وجہ ہے کہ اس پر ہم یقین کر سکتے ہیں تو ہم اس شخص کی بات پر یقین کریں گے. لیکن اگر اس شخص کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی بات پر یقین کریں تو پھر ہم اس کی بات پر یقین نہ بھی کریں تو وہ ہماری اپنی مرضی ہے. اسے ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ اے جو ہے اس کا نام علی ہے اور بی جو ہے اس کا نام احمد ہے. علی نے احمد پہ جو ہے چوری کا الزام لگایا اور کہا کہ پیر والے دن 10 بجے جو ہے احمد نے میرا موبائل چوری کیا ہے. احمد کے پاس جو ہے ریزن ٹو بلیو کے لیے ایک سفیشینٹ کاز ہے. احمد علی کو یہ کہتا ہے کہ آپ پیر والے دن جس وقت کا ذکر کر رہے ہیں اس وقت جو ہے میں تو اس جگہ پہ تھا ہی نہیں، میں تو کسی دوسرے سٹی میں تھا اور یہ میرے پاس بس کی یا ٹرین کی جس چیز سے جو ہے احمد نے سفر کیا تھا اس کی ٹکٹ ہے میرے پاس. تو یہ احمد نے جو یہ چیز ٹکٹ ظاہر کی اور یہ جو تمام چیزیں جو بتائیں یہ ایک سفیشینٹ کاز تھا، ایک ایسی وجہ تھی جس پر ہم یقین کر سکتے ہیں.
جب ایک شخص اس جگہ پہ موجود ہی نہیں تھا تو کس طریقے سے علی کہہ رہا ہے کہ احمد نے میرا موبائل چوری کیا؟ احمد تو اس جگہ پہ موجود ہی نہیں تھا، احمد تو کسی دوسری جگہ پہ موجود تھا، یعنی کہ علی نے احمد پہ جھوٹا الزام لگایا ہے، اور ہم جو ہے احمد کی بات پہ یقین رکھ سکتے ہیں کیونکہ احمد نے ایک سفیشینٹ کاز دیا اور لاجیکل ہمیں ایک ریزن دیا جس کے تحت ہم اس کی بات پہ یقین کر سکتے ہیں۔ سمپلی اگر کوئی ایسی وجہ ہے جو وجہ کافی ہے کہ اس بات پر ہم یقین کر سکتے ہیں تو ہم اس کی بات پر یقین کریں گے۔ سمپلی سیکشن 26 میں ہمیں یہ وضاحت کی جا رہی ہے۔